السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کی توجہ انتہائی زیادہ مجھے مطلوب ہے۔ کیسا لگے گا کہ اگر پاکستان ایک فیڈرل بورڈ کے تحت چلنے والے اسکول کے اندر پاکستانی نان مسلم طلباء کو اگر تعلیم حاصل کرنے کے بعد دہائیوں سے وہ مسلمان بنتے ہوں اور اچانک سے نان مسلم بچوں کے پاس یہ خبر آئے یا مسلمان بچوں کے پاس یہ خبر آئے یا ایسے جو کہ نان مسلم ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن وہ اسلامیات لازمی کا جو ایک سبجیکٹ تھا اس پر محنت کر رہے ہوں، تو اچانک سے ان کو پتا چلے کہ بھائی ہم نے 5 مہینے 6 مہینے اسلامیات کو پڑھا، اسلام کی سٹڈی کی، لیکن اب جب ہم اس کو امتحان دینے کے لیے آئے ہیں تو امتحان کے لیے جب ہم نے اپلیکیشن درج کروائی تو اپلیکیشن کے اندر ہمارے پاس یہ موضوع آتا ہے کہ کیا آپ مسلم ہیں یا نان مسلم ہیں۔ تو جیسے ہی آپ درج کریں وہاں پر کہ نان مسلم، تو آپ کے پاس جو سبجیکٹ ہے اسلامیات لازمی کا جو اختیاری ہے آپ کے پاس، اس کا آپ کے پاس فولڈر ہی نہ آئے، آپ کے پاس اس کا آپشن ہی نہ آئے، اور یہ ساری کی ساری واردات گورنمنٹ آف پاکستان چپکے سے بغیر کسی نوٹیفکیشن کے یہ واردات کر دے، 5-6 ماہ سے اس کے اوپر کہیں پر بھی کوئی آواز نہ ہو، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اب آپ کہیں گے کہ آپ بات سمجھائیں، بات کر کیا رہے ہیں؟ بات سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے میرے ساتھ اس درد کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اسلام آباد یہ ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے تحت عمان میں، عرب امارات میں اور مشرق وسطیٰ کے اندر پاکستانی بچوں کے لیے یہ ایک سکول ہوتا ہے جس کو پاکستانی سکول کہا جاتا ہے۔ اس کی پھر مختلف برانچیں ہوتی ہیں، ہر برانچ کے اندر پاکستانی بچے اپنے ہی فیڈرل بورڈ کے تحت تعلیم حاصل کرتے ہیں، 9 10 11 جو بھی کلاس کی وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اب وہاں پر چونکہ مینول نہیں ہے، سسٹم والے جانتے ہیں کہ سسٹم کمپیوٹرائز ہو چکا ہے۔ اب جب بچہ امتحان دینے کے لیے داخلہ فارم فل کرتا ہے، جبکہ اس نے 5 ماہ 6 ماہ اس نے اس اسلامیات کے موضوع کے اوپر اس نے سٹڈی کی ہوتی ہے، محنت کی ہوتی ہے، ٹیوشنز لی ہوتی ہیں، بہت سارے اسلامی اسکالر سے اس نے اسلام کو سمجھا ہوتا ہے، سمجھ کر اس نے اس کو جب وہ آپ کو داخلہ وہ لینے کے لیے جب فارم فل کرتا ہے تو فارم کے اندر جب اس کے پاس یہ آتا ہے نا کہ آپ سلیکٹ کریں کہ آپ مسلم ہیں یا نان مسلم ہیں، جیسے نان مسلم کو سلیکٹ کرتا ہے تو اس کے پاس سے اسلامیات لازمی کا جو اختیاری موضوع ہوتا ہے اس کا فولڈر ہی نہیں آتا۔ لیکن دہائیوں سے یہ سلیکشن ہو رہی تھی، بہت سارے مسلمان ایسے موجود ہیں جنہوں نے اسلام کی سٹڈی کی، سٹڈی کرنے کے بعد جب انہوں نے امتحانات دیے تو امتحانات دینے کے بعد اسلام کو پڑھنے کے بعد، اسلام کو سمجھنے کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا، جو کہ پاکستانی گورنمنٹ کا بہت اہم کردار ہے ان کو اسلام قبول کروانے میں۔ لیکن اچانک سے یہ جتنے بھی میرے دوست عمان میں یا مشرق وسطیٰ کے اندر ہیں وہ جا کے اپنے پاکستانی اسکولوں سے یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا تھا کہ جو ٹیچرز تھے وہاں پر، ہمارے مسیح برادران ٹیچر تھے وہاں پر، ہندو ٹیچر تھے جو بچوں کی تعلیم کے لیے محنت کیا کرتے تھے کہ ہم نے بچوں سے اسلامیات کا پیپر لینا ہے، تو وہ بھی اسلام کی سٹڈی کر کے بہت سارے ٹیچر بھی مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ تعداد تو ابھی متعین نہیں ہے لیکن کافی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے ہیں اسلام کی سٹڈی کر کے۔ اب جب آپ کے لیے آپشن ہی چھوڑ دیا گیا کہ آپ بھائی اگر نان مسلم ہیں تو آپ اسلام کی سٹڈی نہیں کر سکتے، کیوں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی، اور یہ ہماری فیڈرل بورڈ نے چپکے سے واردات ڈالی ہے جس کے اوپر ابھی تک کسی نے پاکستان کے اندر بات نہیں کی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ میری آواز چھوٹی ضرور ہے لیکن اگر آپ نے ساتھ دیا تو یہ آواز بڑی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے ساتھ دیا تو یہ نان مسلم کو اسلام کے اندر داخل کرنے کا ایک مزیدار پہلو بن سکتی ہے، اور اس کے روح رواں آپ بھی بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ نے آواز نہ اٹھائی، اب ہمارا مطالبہ کیا ہے آپ سمجھ لیجئے کہ میرا سیدھا اور سادہ سا مطالبہ ہے کہ فیڈرل بورڈ آف اسلام آباد سے کہ آپ کے اندر چھپے ہوئے وہ لوگ جو اسلام کو پسند نہیں کرتے ان کو نکالا جائے اور اس کے اوپر دوبارہ ریویو کیا جائے، اور ان طلباء کے لیے جو کہ نان مسلم ہے اور وہ اسلام پر سٹڈی کر رہے ہیں ان کے لیے یہ راستہ دوبارہ کھولا جائے کہ وہ آئیں، اسلامیات لازمی کا اختیاری موضوع ان کے لیے آپشن چھوڑا جائے تاکہ وہ اسلامیات کے اوپر سٹڈی کر کر دوبارہ اسلامیات کا
لازمی جو موضوع ہے اس کو ان کے پاس اختیاری چھوڑیں. اگر وہ چاہیں تو اسلام کے اوپر سٹڈی کر کے اس کے اوپر وہ امتحانات دے سکتے ہیں, ان کے لیے اختیار رکھا جائے. مسلمانوں کے لیے لازمی ہے اور نان مسلم کے لیے اختیاری رکھا ہوا تھا, اب نہیں ہے. اور یہ بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا. آپ چاہیں تو اس کے اوپر آپ آواز بھی اٹھا سکتے ہیں, آپ اس کے اوپر بڑے آرام سے جا کر تحقیق بھی کر سکتے ہیں اور کروا بھی سکتے ہیں. بہت سارے میرے دوست ایسے ہیں جن کے رشتہ دار عزیز و اقارب عمان میں ہے, مشرق وسطیٰ کے اندر موجود ہیں. ہمارے پاکستانی سکول کے اندر بچے پڑھتے بھی ہیں, آپ کے جاننے والوں کے بچے بھی پڑھتے ہوں گے, بلکہ پوری دنیا میں, ابھی مجھے علم میں نہیں ہے کہ یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی سکول ہے وہاں پر آپ نے نان مسلم پاکستانی یعنی کہ غیر مسلم پاکستانی ہماری کمیونٹی کے جو بچے ہیں ان کے لیے آپ نے اسلام کو قبول کرنے کا دروازہ بند کر دیا ہے. لہذا اس دروازے کو کھولا جائے تاکہ دروازہ بحال ہو. اور مولانا پوڈ کاسٹ اس کے اوپر آواز آج بھی اٹھا رہا ہے اور آئندہ بھی اٹھائے گا, اور یہ ہمارا درینہ مطالبہ ہے, حق ہے مسلمانوں کا, بلکہ گورنمنٹ کا یہ حق ہے کہ گورنمنٹ ایسے ذرائع کا استعمال کرے جس سے لوگ جوگ در جوگ اسلام کا مطالعہ کر کے اسلام کے اندر داخل ہوں, نہ کہ ان کے لیے یہ دروازہ بند کیا جائے کہ وہ اسلام کا مطالعہ کر ہی نہ سکیں, اسلام کو پڑھ ہی نہ سکیں, اور اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ ہر طرف سے ان کے اوپر بند کر دیا جائے. تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک تو بحال کریں, دوسرا مجھے بتائیں کہ کون سی طاقتیں ہیں جو طاقتیں آپ کو مجبور کر رہی ہیں کہ آپ نان مسلم کو اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے ان کے لیے راستے ہموار کرنے کی بجائے ان کے راستوں کے اندر آپ کانٹے بچھا رہے ہیں, ان کے راستوں کو آپ بند کر رہے ہیں. اور میرا یہی مطالبہ ہے, اس کے اوپر ہم آواز بھی اٹھاتے رہیں گے, اور جتنے آپ میں سے دوست ہیں سارے کے سارے اس کے اوپر آواز اٹھائیں. آپ کو معلوم ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں, لیکن اس کے اوپر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ میری آواز کے ساتھ آواز بنے. مجھے آپ کی ضرورت ہے, آپ کی آواز کی ضرورت ہے. آپ اس کے اوپر پوسٹ کریں, آپ اس کے اوپر, آپ کے پاس موبائل ہے, کیمرہ اپنا کھولیے, اس کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیے اور پاکستانی گورنمنٹ سے مطالبہ کیجئے کہ نان مسلم جو کہ غیر مسلم طلبہ اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ راستہ دوبارہ کھولا جائے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ پہلے کی طرح اسلام میں داخلے کا باعث بنے, نہ کہ اسلام میں داخلے کا ان کا دروازہ بند کر دیا جائے. تو لہذا اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں. اگر آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں, آپ پوسٹ نہیں بنا سکتے ہیں, آپ سے گزارش ہے کہ پھر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ اگر آج آپ نے آواز اٹھائی تو انشاءاللہ العزیز آپ کی آواز اٹھانے پر اللہ کے فضل و کرم سے یہ دروازہ کھلے گا اور ہم کھلوائیں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.